اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا ہم انہیں فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا انہیں الصَّيْحَةُ سخت آتشی کڑک نے زوردار سخت کڑک نے چنگار نے انہیں پکڑ لیا مشرقین طلوع آفتاب کے ساتھ جب سورج چمک رہا تھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشی کڑک نے پکڑ لیا۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی انہیں کے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 74 سورۃ الحجر کی فَجَعَلْنَا سو ہم نے کر دیا عَالِيَہَا اس کے اوپر کے حصے کو، یعنی ان بستیوں کے اوپر کے حصوں کو ہم نے کر دیا سافلہا ان کا نیچا حصہ، جو بستیوں کا اوپر والا حصہ تھا وہ ہم نے اس کو نیچے کر دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَہَا سَافِلَہَا سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، یعنی اوپر کو اٹھا کر نیچے کر دیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے علیہم علی اوپر ہم ان کے، اور ہم نے ان پر برسائے حجارتن پتھر من سجیل سخت مٹی کے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان دونوں آیتوں میں سورۃ الحجر کی یہ جو آیت نمبر 73 ہے 74 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 طرح کے عذاب ان دونوں آیتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا فرمایا خوفناک ہولناک چنگار، اس میں ملتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی آواز کہ انہوں نے ہولناک چیخ ماری تو اس سے وہ ہولناک خوفناک چنگار پیدا ہوئی، جس سے کوئی کانوں بری آواز سنائی نہیں دیتی، اور ایسے جس طرح ازاشالنی ہو جاتے جب ہم یکدم کوئی ایسا زوردار دھماکہ سنیں، تو اس طرح وہ ہولناک چنگار ہولناک دھماکہ کی آواز وہ پیدا ہوئی، انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفت کر لیا۔ تو وہ صبح کا وقت تھا، یعنی سورج روشن تھا، دن روشن تھا، دن کی روشنی کے وقت پہلا عذاب یہ آیا ان پر۔ دوسرا عذاب فَجَعَلْنَا عَالِيَہَا سَافِلَہَا کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اٹھایا، اوپر آسمانوں پر لے جا کر اس کو زمین پر پٹک دیا، اوپر والا حصہ نیچے رہ گیا، نچلا حصہ اوپر آ گیا۔ معاذ اللہ یہ ان کا حال ہو گیا۔ اور تیسرا عذاب ذکر کیا کہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ سجیل بولتے ہیں پکی ہوئی مٹی، جو مٹی پک جائے سخت ہو جائے اسے بولتے ہیں سجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکی ہوئی مٹی کے پتھر کنکر یہ ان پر برسائے گئے، یہ ان پر برسائے گئے، کیونکہ وہ ذلیل و رسوا قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بلاتے رہے حق کی طرف، ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، مگر وہ نافرمانیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ جب فرشتے عذاب لے کر آگے تو تب بھی وہ ٹکیلیاں کرتے اور اپنے اسی بدحالی میں مست، برائی میں مست، وہ اسی نافرمانی کا ارتکاب کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تو اللہ تعالی نے پھر انہیں یہ 3 سخت عذابوں میں گرفتار کر دیا، اتنی ذلت و رسوائی ہوئی اور اتنے ہولناک عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 15، اس میں ارشاد فرمایا
انا بے شک فی میں ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، مراد یہ بے شک اس واقعہ میں لآیاتن نشانیاں ہیں، للمتوسمین اہل فراست کے لیے، بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے، احکام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، فرمایا اس میں متوسمین اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ توسم یہ لفظ آیا، توسم یہ متوسمین یہ لفظ وسم سے بنا ہے، واو سین میم، وسمن سے۔ وسم کا مطلب ہوتا ہے علامت، اثر، نشان، اور اسی سے لفظ ہوتا ہے توسم، اس کا مطلب ہوتا ہے ذہانت، فراست، ذکاوت۔ یہ امام راغب اصفہانی نے یہ معنی ذکر کیے ہیں المفردات میں۔ ذکاوت، فراست، ذہانت اسے بولتے ہیں توسم۔ تو متوسمین کا مطلب ہوا عبرت پکڑنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے، فراست رکھنے والے، ان کے لیے اس واقعہ میں نشانیاں ہیں۔ فراست جو ہے امام ابن الاسیر جزری نے ذکر کیا کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے فراست۔ ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی چیز دل میں ڈالی جاتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کا حال جان لیتے ہیں، اسے بولتے ہیں فراست۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے دلائل سے، تجربہ سے، ظاہری حالات احوال سے، باطنی اوصاف سے لوگوں کے حالات جان لینا، یہ بھی فراست کی صورت ہے۔ امام ابن الاسیر جزری نے یہ ذکر کیا۔ اب یہ جو فراست ہے کہ غور و فکر کر کے کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا یا لوگوں کے حالات جان لینا، یہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتے ہیں جب انسان کا دل برائیوں سے پاک ہو، میل کچیل سے پاک ہو، بدی سے پاک ہو، نافرمانی سے پاک ہو، اور اللہ کے رسول کی طرف بندے کا دھیان لگ جائے، اسے یہ فراست نصیب ہوتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو بندوں کو ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے فراست کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3127۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو تبسم سے پہچان لیتے ہیں، یعنی فراست سے پہچان لیتے ہیں۔ مسند البزار میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3632۔ تو یعنی یہ جو فراست ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک معرفت ہوتی ہے حقیقت کو پہچاننے کے لیے۔ تو فرمایا اس واقعہ میں جو اہل فراست ہیں، اہل معرفت ہیں، غور و فکر کرنے والے، جب اس واقعہ کا مطالعہ کریں گے، اس کی تہ میں اتریں گے تو انہیں بہت سی نشانیاں ملیں گی، یعنی اللہ کی طرف سے نافرمان قوموں کے لیے عبرت کی نشانی۔ پھر اللہ کے احکام کو جھٹلانے کی انجام کیا ہوتا ہے اس کی نشانی، ہدایت سے جو منہ موڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں نشانی، اور اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کے حق سچ ہونے کی نشانی۔ یہ اتنی نشانیاں ہیں اس واقعہ میں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 76، اس میں ارشاد فرمایا اور انہا بے شک ہا وہ، یعنی وہ بستی، اور بے شک وہ بستی لبی سبیل
راستے پر ہیں، مقیم آباد، بے شک وہ بستی عام راستے پر، آباد راستے پر واقع ہیں۔ ہا ضمیر ہا زبر الف ہا، یہاں تو ایک بستی کی طرف اشارہ ہے، یا جن وہ ساری بستیوں کی طرف جو عذاب ہے ان کی طرف وہ جمع ہے، یعنی وہ بستیاں یا وہ بستی، یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، آباد راستے پر واقع ہے، یعنی وہ کوئی ویران نہیں ہے، بلکہ وہ عام گزرگاہ ہے، انسانوں کے گزرنے کی وہ جگہ ہے، انسان وہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بستی کہاں واقع ہے، یہ پہلے بھی میں آپ کو غالباً بتا چکا کہ قوم لوط، ہاں میرے ذہن میں ہے، بتا چکا کہ قوم لوط کہاں آباد تھی۔ جس وقت حجاز مقدس سے، جو آج کل موجودہ سعودی عربیہ ہے، یہاں سے شام کی طرف جائیں یا عراق سے مصر کی طرف جائیں تو یہ جو عذاب والا علاقہ ہے یہ راستے میں آتا ہے، یہ اس راستے میں آتا ہے۔ تو جب قافلے کوئی یہاں سے گزرتے ہیں یا یہ بڑی سفر کر کے، زمینی سفر کر کے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، بسیں، کاریں، گاڑیاں وغیرہ، تو یہ علاقہ ان کی نظر میں آتا ہے۔ بحیرہ مردار ہے وہاں، بحیرہ مردار، تو اس کے مشرق اور جنوب میں یہ علاقہ واقع ہے، بحیرہ مردار کے مشرقی اور جنوب میں یہ علاقہ واقع ہے۔ اور یہ جو جیوگرافیکل ہیں ارضیات کے ماہرین، وہ کہتے ہیں جتنی ویرانی ہم نے اس جنوبی علاقے میں دیکھی، ہمیں روئے زمین پر اور کسی جگہ بھی ایسی ویرانی نظر نہیں آتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ وہاں اللہ کا سخت عذاب اترا تھا قوم لوط پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک گزرگاہ پر وہ بستی واقع ہے، ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 77 میں، اِنَّا بے شک فی میں ذالکا اس، یعنی اس واقعہ میں، لآیتن نشانی ہے، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے، بے شک اس واقعے قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ پچھلے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب کا ذکر کیا، فرمایا اس واقعہ میں توسم، فراست رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب اس میں فرمایا اہل ایمان کے لیے نشانی ہے کہ اہل ایمان چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان بھی حق ہے، اللہ کے جو مبعوث ہوئے نبی وہ بھی حق ہیں، اللہ کا کلام بھی جس طور میں اترا حق اترا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، اور وہ قوم لوط کی طرح کوئی منکر نہیں ہوتے، کوئی برائیوں کے دل دادا نہیں ہوتے، یا نافرمانی پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہنچتے ہیں وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس واقعہ میں عبرت کے لیے اہل ایمان کے لیے بھی نشانی ہے کہ وہ اس سے سیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنے ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، شیطانی سرکش راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ وَإِن، اور ان بے شک، ویسے بے شک جو عربی زبان میں آتا ہے وہ انا کے لیے آتا ہے، لیکن ان بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، تو یہاں جو ان ہے وہ بے شک کے معنی میں ہے۔ وَإِن، اور بے شک، کانا تھے، اصحاب الایکتی، ایکا کے رہنے والے، باشندگان ایکا کے رہنے والے، یعنی گنی جاریوں کے رہنے والے، لظالمین، بہت بڑے ظالم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گنی جاریوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا کا ترجمہ ہے گنا جنگل،
جہاں درختوں کے جھنڈ ہوں، بہت زیادہ درخت ہوں، انہیں عربی زبان میں کہتے ہیں ایکا۔ تبوک یا مدین کے قریب ایک بستی ہے، اس کو ایکا بولتے ہیں۔ اصحاب الایکا سے مراد ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنو مدین بھی تھا، بنو مدیان، اور مدین ان کے مرکزی شہر کو کہتے تھے اور ان کے پورے علاقے کو بھی۔ تو ایکا جو ہے یہ تبوک کا قدیم نام بھی تھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے گنا جنگل، اور اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ یہ ظالم اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے فرمایا کہ اصحاب الایکا بڑے ظالم تھے، کیونکہ وہ اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور راستوں میں لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 79 میں سورۃ الحجر، فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا اور انا بے شک ہما وہ دونوں، یعنی وہ دونوں بستیاں، لبی امام راستے پر تھیں، مبین کھلے، وَإِنَّهُمَا لبی امام مبین اور وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ جس طرح پہلی قوموں کا انجام ہوا جو نافرمان قومیں تھیں، قوم عاد، پھر قوم نوح جو ان سے پہلے اقوام تھی، کہ جب وہ راہ راست پر نہیں آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آئیں تو ان کی پکڑ ہو گئی۔ اسی طرح یہ قوم بھی راہ راست پر نہیں آئی، ہم اپنے نبی کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی گرفت کر لی۔ فانتقمنا منہم، فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ ان پر عذاب کیسا آیا؟ اصحاب الایکا پر 7 دن تک سخت گرمی مسلط کر دی گئی، 7 دن تک سخت گرمی کا عذاب، اور کوئی چیز بھی ان سے تپش کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا، وہ سائے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے، جب وہ اس کے نیچے جمع ہوئے تو اس بادل سے ایک آگ نکلی، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، آگ نکلی جس نے ان سب کو جلا کر بسم کر ڈالا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ وہ جو عذاب ہے وہ قرآن میں مختلف نام اس کے ذکر ہوئے ہیں، عذاب یوم ذلہ یعنی سائے کے دن کا عذاب، یا اس کو عذاب یوم عظیم کہا گیا ہے کہ بڑے دن کا عذاب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ اور یہ دونوں جو قومیاں مدین اور اصحاب الایکا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی امتیں تھیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، امام ابن عساکر نے اسے روایت کیا ہے اور تفسیر طبری میں ہے۔ حضور نے فرمایا مدین اور اصحاب الایکا 2 امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان دونوں کے اندر مبعوث ہوئے، تو دونوں نے نافرمانیاں کی۔ قوم مدین کا تباہ و بربادی وہ بھی ہم پا رہے ہیں قرآن میں، اور یہ اصحاب الایکا کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے یہاں ذکر کر دیا۔ اور ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں، یعنی عام گزرگاہ ہے۔ تو یہ جو مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ ہے، حجاز سے، حجاز مقدس جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، یہاں سے فلسطین اور شام کی طرف جائیں تو یہ راستے میں بستیاں آتی ہیں، یہ مدین بھی اور ایکا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عام گزرگاہ پر ہیں۔
یعنی وہ سارے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا. معاذن نستغفر اللہ. آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 80. سورۃ الحجر آیت نمبر 80، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، کذب، جٹلایا، اصحاب الحجری، ہجر کے باشندوں نے، وادی ہجر کے باشندوں نے، وادی ہجر کے رہنے والوں نے، المرسلین، رسولوں کو. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جٹلایا. ہجر، ہجر کے مختلف معانی ہیں لغت کے لحاظ سے. ہجر کا معنی حرام بھی ہے، حرمت والا. ہجر کا معنی منع کرنا بھی ہے، اور ہجر کا معنی عقل بھی ہے، عقل کو بھی ہجر بولتے ہیں. اور اسی طرح پتھر کو بھی ہجر بولتے ہیں، حجر نہیں بولتے، حجر. تو جس گھر کو پتھروں سے بنایا جائے، پتھروں سے احاطہ کیا جائے، اس کو بولتے ہیں الحجر. جس طرح کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک وادی ہجر، اصحاب الحجر. تو یہ دراصل قوم سمود کے لوگ تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اور یہ سمود کی جو آبادیاں ہیں یہ پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی، جس کا آگے آیت نمبر 82 میں ذکر بھی آ رہا ہے. یہ پتھروں کو تراش کر انہوں نے بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس قوم کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جٹلایا، اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جٹلایا. یہ دراصل اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف تو حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مگر رسولوں کو جٹلانے کا اللہ تعالیٰ نے باقی رسولوں کا اس لیے ذکر کیا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، دین کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، توحید کا پیغام، اپنی رسالت، اپنی اطاعت کا پیغام لے کر آئے تھے. باقی انبیاء کرام اور رسولوں کے بھی یہی مقاصد تھے، چونکہ مقصد ایک تھا. اگرچہ رسول متعدد آئے ہیں مختلف قوموں کی طرف، مگر چونکہ مقصد ایک تھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جٹلا دیا، تو اس کا مطلب ہے باقی رسولوں کو بھی جٹلا دیا. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ وادی ہجر کو باشندوں نے بھی رسولوں کو جٹلا دیا. آگے فرمایا آیت نمبر 81 میں وَآتَيْنَاهُمْ، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی، ہم انہیں، آیاتنا، آیاتی نشانیاں، نہ اپنی، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی. فَكَانُوا، پس وہ تھے، انہا، ان سے، ہا، ان نشانیوں سے، معرضین، روگردانی کرنے والے. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے رہے. تو یہاں نشانی سے مراد ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، وہ ایک معجزہ کئی نشانیوں کا مجموعہ تھا. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا کہ انہوں نے اشارہ کیا تو ایک پہاڑ کا سینہ چیر کر ایک اونٹنی باہر نکل آئی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا. وہ بہت فربا اور جسیم تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی، کوئی اس کی مثل نہیں تھا. وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ تمام قوم سمود کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اور اس اونٹنی کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ساتھ وہ کنواں ملا جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی. اونٹنی ایک دن میں اس کا سارا پانی پی جاتی تھی. تو یہ نشانیاں تھیں جو ان کی قوم کو دکھائی گئیں. انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں، اور پھر وہ ان کے لیے دودھ کے لیے کافی ہو جاتی تھی. پھر وہ سارا دیکھا کہ وہ سارا ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، بہت خوبصورت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں عطا کی، مگر فرمایا انہوں نے قدر نہ کی اور
وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے، جٹلاتے ہی رہے، روح گردانی کرتے رہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 82 میں، وَقَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ، تراشتے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر۔ وہ ایسے لوگ تھے جو پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے، آمینین، بے خوف و خطر ہو کر، تاکہ وہ امن و امان میں رہیں، انہیں کسی کا ڈر نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں سے تراش کر بناتے تھے۔ اب یہ کلام پاک میں ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت عطا کی تھی، مضبوط جسم بنایا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے اور وہاں اپنے گھر بناتے اور ان میں رہتے۔ بڑے لمبے ترنگے قد تھے ان کے۔ قوم عاد کا بھی قرآن میں ذکر ہے، ان کے بھی بڑے لمبے ترنگے، اور یہ بھی انہی کے ساتھ قوم تھی، اتنا زیادہ وقفہ نہیں، تو یہ بھی بڑے لمبے ترنگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہاڑوں کو تراش کر رہتے تھے، مگر چونکہ روگردانی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اگلی آیت میں ان کا انجام ذکر کیا۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا سورۃ الحجر، فَأَخَذَتْهُمْ، فَأَخَذَتْ، پس پکڑ لیا، ہم انہیں، الصیحۃ، خوفناک کڑک نے، فَأَخَذَتْهُمُ الصیحۃ، پس خوفناک کڑک نے انہیں پکڑ لیا، مصبحین، صبح کرتے ہی، صبح ہوتے ہی ایک خوفناک کڑک نے، چنگار نے ان کو پکڑ لیا۔ فما، آگے آیت نمبر 84 ہے، اس کا مضمون بھی ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فما، پس نہ، اگنا، بچا سکا، انہم، انہیں، ما، جو کچھ، کانو، وہ تھے، یکسبون، کماتے۔ فما اگنا عنہم ما کانو یکسبون، سو جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے اس عذاب کو دفع نہ کر سکا، نہ بچا سکا۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے عذاب میں، اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ یہ ہم سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں، آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک، کہ ایک خوفناک چنگاڑ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ وہیں کے وہیں سارے کے سارے ڈیر ہو گئے، سارے کے سارے ڈیر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے، وہ کماتے تھے، وہ ان سے عذاب کو دور نہ کر سکا، یعنی جو ان کی بدعمالیاں تھیں، وہ اپنے آپ کو بڑے حق پر سمجھتے تھے اور بڑے ہدایت پر سمجھتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے بڑے مناظرہ اور جدل کرتے تھے، بالآخر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بے ایمانیوں کی وجہ سے اللہ کی عذاب کی گرفت میں آگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک، اپنی حیات مبارکہ میں آپ آخری دور میں تبوک کی طرف گئے تھے، شام کی طرف، وہاں اپنے سفر کیا تھا۔ آپ کے علم میں آیا کہ وہاں کے جو شام کے رہنے والے عیسائی ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فوج تیار کر کے اس طرف لشکر کشی کی۔ تو آپ جاتے ہوئے اسی علاقے سے گزرے تھے، تبوک اور ہجر کے علاقوں سے، تو حضور نے وہاں امت کو، صحابہ کرام کو نصیحتیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا، اس قوم کے پاس سوائے روتے ہوئے نہ گزرو، کیونکہ ان پر عذاب الہی آیا تھا۔ فرمایا جب بھی گزرو روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسے ان پر نازل ہوا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4702، اور ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے، جو قوم سمود کی سرزمین ہے، تو مسلمانوں نے اس کے کنویں سے پانی پیا،
اور اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انہوں نے جس کنویں سے جو پانی نکالا ہے اس کو انڈیل دیں اور گندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی نکالیں اور پئیں جس کنویں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آیا کرتی تھی۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3379۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس جگہ پر عذاب آیا ہو وہاں انسان کو رونی کی شکل، رونی جیسی شکل بنانی چاہیے، رونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر رو نہ سکیں تو رونی جیسی شکل بنا لیں۔ یہ بھی حضور کی ہمیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس بستی میں عذاب آیا ہوا تھا وہ صحابہ نے اس کنویں سے پانی بالیا، فرمایا اس کو انڈیل دے، بہا دیں، اور جو آٹا گوندا ہوا تھا فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دیں، اس رزق کو ضائع نہیں کیا، کیونکہ انسان مکلف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا، اور جانور مکلف نہیں ہے، اس نے فرمایا اونٹوں کو کھلا دیں، اور فرمایا اس جگہ سے پانی پئیں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل اللہ صالحین کے استعمال شدہ چیزوں سے برکت ملتی ہے، چاہے وہ صدیاں گزر جائیں۔ یہ حضور کی اس حدیث سے مبارک اور آپ کے فرمان سے پتہ چلا۔ وما اور نہیں، وما واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، نفی کے معنی میں ہے۔ وما اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ، یہاں جو ما ہے ما موصول کے طور پہ جو کچھ، اور جو کچھ ہے بینہما بینا درمیان، ہما ان دونوں کے یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان، الا سوائے بالحق کی حق کے ساتھ یہ، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، انہیں کوئی عبث کوئی فضول پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ اور بے شک السَّاعَةَ قیامت لَآتِیَةٌ آنے والی ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ پس آپ درگزر کیجئے، فَاصْفَحْ پس آپ درگزر کیجئے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کیجئے، الصفحہ یہ جو فَاصْفَحِ پیچھے آیا ہے اسی کا یہ مصدر ہے، الصفحہ یعنی خوب درگزر کیجئے، الجمیل حسن و خوبی کے ساتھ، خوب درگزر کیجئے حسن و خوبی کے ساتھ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجمیل بس اے حبیب مکرم آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، پھر اصحاب الایکہ کا ذکر کیا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پھر اصحاب الحجر کا ذکر کیا کہ نافرمانیوں کی وجہ سے وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا اتنی طاقت کسی میں ہے کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے اور یہاں ایک مقصدیت کا ذکر کیا ہے، فرمایا اسی ذات نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، تو جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے وہ ان کو نیست و نبود کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 سال قبل، پچھلے سال غالباً
یا اس سے پچھلے سال کتنا شدید سیلاب آیا تھا پاکستان میں کہ پاکستان کا تقریباً 70% حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح 2005 میں بہت شدید زلزلہ آیا تھا، جس میں ہمارے جو شمالی ایریاز ہیں، شمالی علاقہ جات کشمیر کے اور گرد و نواح کے، کتنی زیادہ تباہی اور بربادی ہوئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے اس کی۔ پھر وہ جو ایک چند سال پہلے انڈونیشیا میں وہ سمندری طوفان آیا تھا، کتنا زیادہ، اس میں بھی کتنی ہزاروں لاکھوں تک ہلاکتیں ہو گئی تھی۔ اور ابھی یہ جو موجودہ امریکہ میں آیا ہوا ہے طوفان، سمندری طوفان، اس میں کتنی زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں پر حاکم ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کے درمیان فضا میں، اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا، تخلیق کیا ہے۔ اور پھر آگے مقصدیت کا ذکر کیا، الا بالحق، کہ یہ حق کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے، ان کو کوئی عبث نہیں بنایا، کوئی فضول نہیں بنایا، بلکہ ان کو حق کے ساتھ اس ذات نے بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے ان کو بنانے کا، اس کی حکمت ہے، اس کا مقصد ہے۔ اس لیے وہ اس نے اپنے بندوں کا معاملہ، جس طرح اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ حکمت پر مبنی بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے ان کو بنانے کا، اسی طرح جو انسانوں کو ان میں پیدا کیا ہے تو یہ بھی عبث نہیں بنایا، یہ بھی ان کو فضول نہیں بنایا، بلکہ ان کو پیدا کیے جانے کا بھی مقصد ہے۔ وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری ہے، رسولوں کی معرفت ہے، اللہ کے دین کی معرفت ہے۔ تو جو اس سے منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہوگی، پھر پکڑ بھی ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یہ بات یاد رکھو کہ قیامت بھی ضرور آنے والی ہے۔ جو کچھ دنیا میں کسی بھی انسان نے جو بویا ہوگا وہ قیامت کے دن کاٹے گا، اپنا بویا قیامت کے دن کاٹے گا۔ خیر کا بیج بویا ہوگا، خیر کاٹے گا، بدی کا بیج بویا ہوگا، بدی کاٹے گا۔ جو کچھ اس نے بیج بویا ہوگا ویسا ہی وہ وہاں کاٹے گا۔ تو قیامت کا دن بھی ضرور آنے والا ہے، تو وہاں ہر ایک کا حساب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اب دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کوئی مبلغ جس کو اللہ نے بنایا، اپنے رسولوں کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے کسی مبلغ کا، کسی رسول کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تلقین فرمائی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ یعنی جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں، وہ آپ پر الزام تراشی بھی لگائیں گے، آپ پر ظلم بھی کریں گے، معاذ اللہ، تکالیف بھی پہنچائیں گے، اذیتیں بھی پہنچائیں گے، تو آپ نے عفو درگزر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ اس پر استقامت سے رہیے، جس طرح آپ پہلے عفو درگزر پر استقامت سے قائم ہیں، اسی طرح آپ استقامت سے اسی پر قائم رہیے۔ جس طرح دیکھیے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کسی بندے کا اللہ کی بندگی میں قربت میں کھڑے ہونا، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی طلب سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو بندہ گمراہ ہے وہ صراط مستقیم کا طلبگار ہے، اور جو صراط مستقیم ہے وہ بھی یہ دعا کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اسی پر استقامت عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ
افو درگزر کا عظیم پہاڑ ہیں، کمال افو درگزر کے مقام پر فائز ہیں۔ تو فرمایا اے حبیب مکرم جس طرح آپ ابھی ہیں اسی پر استقامت سے رہیے نہایت حسن و حب کے ساتھ۔ تو حضور کی وساطت سے ہر مبلغ، ہر مبلغہ، ہر مقرر، ہر مقررہ، ہر داعی، ہر داعیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی بھی مخالفت ہوگی تو آپ نے بھی عفو درگزر سے کام لیتے رہنا ہے۔ مخالفین کی مخالفت پر دشنام ترازی، سب و شتم، گالی گلوچ اور عداوت کی راہ پر چلنا، اس کو نہیں اپنانا، بلکہ ان کے مقابلے میں عفو درگزر کرنا ہے۔ جس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر حضور سے فرمایا گیا سورۃ المزمل آیت نمبر 10، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اے حبیب ان کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کی راہ پر نہیں آتا تو پھر ان کو ان کے معاملے پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کا فرض ہے تبلیغ رسالت، اس کو پھیلاتے رہیں، اس کو پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 86، اس میں فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، الخلاق، پیدا فرمانے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جس وقت پچھلی آیت آگے کہ قیامت آئے گی، رب نے حساب لینا ہے، اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہونا تھا اور ہوتا ہے کہ کیا جس ذات نے ہم سے باز پرس کرنی ہے اور ہمارے اعمال کی جواب دہی، حساب لینا ہے، ہم نے اس ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کیا وہ بندوں کے احوال سے آگاہ ہے، باخبر ہے؟ تو یہاں اس بات کا جواب دے دیا گیا۔ فرمایا اے حبیب آپ کا رب وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس نے پیدا کیا ہے، اور العلیم، وہی جاننے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے بندوں کو وہ ان کے حالات بھی جانتا ہے، وہ ان کے احوال سے بھی باخبر ہے کہ کون کس راہ پر چل رہا ہے، کون کس عقیدے پر چل رہا ہے، کون کس نظریے پر چل رہا ہے، انکار حق کی راہ اپنائے ہوئے ہیں یا حق کی راستے پر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، آتینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو، کاف زبر کا، یہ ضمیر مخاطب کیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، اور بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا سبعن، 7، جو معروف معنی ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے 7 آیات، سبعن، 7 آیات، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، مثنا اس کی جمع مثانی، مثنا بولتے ہیں دو دو کو، مثانی یعنی بار بار وہ چیز جسے بار بار دہرایا جائے، تو فرمایا بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات یعنی سورۃ الفاتحہ، والقرآن، اور قرآن عطا کیا، العظیم، بڑی عظمت والا، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا کیا۔ اب یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ عبث نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی ذکر کر دیا، اپنی قدرت کا بھی ذکر کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر کا بھی، اس پر استقامت کا حکم دے دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نعمتوں کا ذکر کیا، کیونکہ جب
کسی ذات پر نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں، تو پھر اس کے لیے مشکلات، مصائب، سختیوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کو سبع من المثانی عطا کر دیا ہے اور قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ تو جس کے پاس یہ اتنی عظیم نعمتیں ہوں، پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اذیت و تکلیفوں سے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ایک شان نزول بھی بیان ہوا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لیے سامان سے لدے ہوئے 7 قافلے آئے، جن میں انواع و اقسام کے کپڑے تھے، خوشبو تھی، ہیرے جواہرات تھے۔ مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے تقویت حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، یعنی یہ مال ہمارے پاس آتا تو ہم طاقتور ہو جاتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ ہم نے تم پر جو 7 آیتیں اتاری ہیں وہ ان 7 قافلوں سے بہتر ہے۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا۔ یہ امام واحدی نے اسباب النزول میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ سبع من المثانی 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں، جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے اور قرآن عظیم ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا دنیا کا مال و متاع آ سکتا ہے؟ ساری دنیا بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا کے انعامات، نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کم تر۔ اس نے فرمایا ہم نے آپ کو بڑا یہ عظمتوں والے، کمال والے انعامات عطا کیے۔ اب سبع من المثانی اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہم جب بھی چاہے 2 نفل ہی پڑھے نماز کے، ان میں بھی سورہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، باقی ہم صورتیں بدل لیتے ہیں، آیات بدل لیتے ہیں، مگر سورہ فاتحہ ہر آیت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 7 آیات ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان سب کا اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورۃ الانفال آیت نمبر 24، اللہ اور رسول تمہیں جب بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں گا، قرآن مجید کی یہ سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا؟ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہ السبع المثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا، یہ سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2474۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور السبع المثانی ہے۔
یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3124۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ آپ کو اصحاب المثانی بھی عطا کیا ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ قرآن عظیم دراصل وہ علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جز ہے، اور جز جو ہے وہ کل کا حصہ ہوتا ہے، لیکن من وجہ غیر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے اور اس کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمتیں ہم نے آپ کو، یہ عظیم نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اصحاب المثانی اور قرآن عظیم عطا ہوا، باری تعالیٰ ہمیں بھی اس کے فیوزات عطا فرمائے، قرآن جد کا کامل فہم عطا فرمائے، جو کمی کجیہ درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔